بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور یہ دو صورتیں ہیں، اور سورۃ المؤمنون کو سمجھنے کے لیے اس کا ابتدائی پس منظر میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے فقراء صحابہ، اور بہت سارے ان میں ایسے بھی تھے کہ مکی دور میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جن کا کنبہ قبیلہ مضبوط نہ تھا، ظلم اور زیادتیوں میں پسنے لگ گئے۔ کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، سرداروں کی طرف سے سخت آلام اور مصائب اور پریشانیوں سے ان کو سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ بہت سارے ایسے بیٹا مسلمان ہوا تو باپ کفر پر ہے، باپ نے سب کچھ چھین لیا، گویا کہ تنگ دستی کی زندگی، فقر کی زندگی گزر رہی تھی۔ کافر طعنہ نہ دینے لگے، محمد کا کلمہ پڑھ کے تم نے کون سی کامیابی حاصل کر لی؟ یہ کون سی کامیابی ہے؟ دنیا کی لذتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، اقربا اعزا سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، مال و متاع سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، یہ کیا کامیابی ہے؟ اللہ نے اس ماحول میں ان آیات کو نازل فرمایا، قد افلح المؤمنون، قسم ہے، یقینی بات ہے، یہی اہل ایمان کامیاب ہیں۔ جن کو تم ناکام سمجھتے ہو یہی کامیاب ہیں۔ نمبر 1، جن کی نمازوں میں خشوع پیدا ہو گیا۔ نمبر 2، جو لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نمبر 3، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی دل کا تزکیہ کرتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو امانتیں ان کو سپرد کی جائیں ان امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور نمبر 6، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ نمبر 7، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، شروع بھی نماز، آخر میں بھی نماز۔ اشارہ یہ ہے کہ جو نماز پر پابندی کرے گا اللہ پاک اس کو یہ صفات عطا فرمائے گا۔ تو یہ کامیاب مسلمان کی یہ صفات ہیں، تو یہ ہیں کامیابی کی صفات۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے بڑے دلائل کو بھی ذکر فرمایا، تخلیق انسانی کو ذکر کرتے ہوئے پھر گزشتہ امتوں کے کچھ حالات آئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ، اسی طرح سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کچھ گزشتہ انباء اور رسل کے کچھ مختصر سے واقعات، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ۔ ان انبیاء کے تذکرے کے بعد ایک پیغام اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کے توسط سے امتوں کو پیغام دیا۔ حقیقت میں یہ پیغام تو امتوں کو ہے، لیکن انبیاء کے توسط سے آ رہا۔ وہ کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزیاں کھایا کرو اور اعمال صالحہ کیا کرو۔ رسول تو ہمیشہ ہی پاکیزہ کھاتا ہے، رسول تو حرام کے قریب تک نہیں بھٹکتا، لیکن یعنی یہ اتنا بلند حکم ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حکم کو نبیوں کو دیا کہ نبی بھی وہ بھی اس حکم کے پابند ہیں، تو تم کہاں ہوتے ہو؟ تمہیں بھی پابندی کرنی چاہیے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ نیک عمل کا تعلق، بہت بڑا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ رزق حلال کے ساتھ۔ رزق حلال نہیں نماز بھی قبول نہیں، رزق حلال نہیں دعا قبول نہیں، رزق حلال نہیں مصائب کے اندر گھر جائے گا، پریشانیوں میں گھر جائے گا۔ اس لیے اللہ کی بندگی کے لیے رزق حلال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور پھر آخر میں قیامت کے احوال بڑی شدت کے ساتھ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اب قرابت داریاں سب ختم ہو جائیں گی، اب تعلق داریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کیا ہے؟ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ ہے کامیاب، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں انہوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا، اپنے اہل خانہ کو بھی تباہ کیا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، چہرے جھلس رہے ہوں گے آگ سے، اور چہرے بدنما اور بد شکل ہو جائیں گے۔ سامنے کا اوپر والا اونٹ سر سے پیچھے چلا جائے گا، نیچے والا اونٹ ناف تک آ جائے گا، کالحون بد شکل ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، فرشتے پوچھیں گے کیا ہماری آیات نہیں آئی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟
دنیا میں بڑے عزت مند سمجھتے تھے اپنے آپ کو. قالو جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی، اے اللہ ہم نے ظلم کیا تھا، اے اللہ اس زندگی سے عذاب سے ایک بار نکال دے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ واپس، مجھ سے بات تک نہ کرو. کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، دنیا میں جو میرے نیک بندے تھے اور جو ہر وقت یہ دعائیں مانگا کرتے تھے ربنا اغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، یہ دعائیں کرتے تھے، تم فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج نیک لوگوں کا، اہل خیر کا، اہل دین کا، اہل علم کا، علماء کا، اہل تقوی کا، مساجد کا، مدارس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے یہ صاف صاف کھلا پیغام ہے فاتخذتموہم سخریا، جو میرے بندے تھے مجھ سے استغفار مانگتے تھے، گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور تم نے مجھے بلائے رکھا تھا. وکنتم منہم تضحکون، تم ہنستے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انہوں نے تو صبر کیا، اس صبر کا بدلہ میں نے ان کو دیا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے، لیکن آج تمہاری تباہی ہے، آج تمہاری ہلاکت ہے. اللہ پاک ہماری اس ہلاکت سے تباہی سے حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ النور ہے. سورۃ النور مدنی سورت ہے اور یہ ایک اسلامی ریاست کے بڑے خوبصورت اسلوب اور قوانین اس میں اللہ نے ذکر فرمائے. بہت خوبصورت قانون ہیں. ان قوانین سے، ان اصولوں سے بہتر کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہو سکتے. کس طرح سے امن و امان قائم کیا جائے، کس طرح سے بے حیائی کو معاشرے سے ختم کیا جائے. یوں سمجھیے کہ خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ معاشرے سے بے حیائی کے انسداد اور بے حیائی کو ختم کرنے کے کیا اصول اور ضابطے اللہ دیتا ہے، وہ ضابطے اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمائے. پہلا اصول، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. بے حیائی ختم کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا قانون اور اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اسے 100 کوڑے لگا دیے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھر مار کر سنسار کیا جائے. یہ ایک مرتبہ یہ سزا نافذ ہوگی لیکن دوسروں کی عزتیں بچ جائیں گی، معاشرہ پاک دامن بن جائے گا. نمبر 2، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. یاد رکھنا کہ معاشرے میں نیکوں کا نکاح نیکوں کے ساتھ، پاک دامنوں کا نکاح پاک دامنوں کے ساتھ کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. نمبر 3، والذین یرمون المحصنات، بلا وجہ جو نیک عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں زنا کی، اور تہمتوں کی سزا یہ ہے انہیں کہا جائے کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اگر گواہ لے کر نہ آئیں فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو لگا دیے جائیں گے. کیوں؟ یہ عزت بڑھائی گئی ہے خاتون کی، عورت کی عزت، عورت کو عزت دی گئی ہے معاشرے کے اندر کہ اگر اس پر بلا وجہ کوئی الزام لگاتا ہے اسے 80 کوڑے لگیں گے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور عجیب بات یہ کہ ساری زندگی وہ معاشرے میں قابل اعتبار انسان نہیں رہا، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، قابل اعتبار انسان ہے ہی نہیں ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو گناہ تو معاف ہے لیکن پھر بھی اس کی گواہی کوئی قبول نہیں کرے گا. اور والذین یرمون ازواجہم، چوتھا اصول یہ سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب دیکھتا ہے تو لعان کے اصول سمجھائے کہ 4 مرتبہ وہ قسمیں کھا کر کہے گا میں نے یہ جرم دیکھا ہے اپنے گھر کے اندر، اور 4 مرتبہ عورت یہ کہے گی، وہ یا تو اقرار کر لے کہ ہاں مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، اگر وہ جرم کا اقرار کرے گی تو اس سے شریعت حد لگائے گی، اور اگر وہ اقرار نہیں کرتی ہے، انکار کرتی ہے، تو 4 بار وہ اقرار کر کے کہے گی اس نے جھوٹ بولا ہے. 5ویں مرتبہ وہ کہے گی اگر یہ سچ کہہ رہا ہو تو میرے اوپر لعنت ہو، غضب ہو اللہ کا. اور پھر اسلامی عدالت ان کے درمیان میں تفریق کر دے گی. اور یہ سمجھایا کہ اس قسم کی بے حیائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرو. اور اسی طرح سے 5واں اصول یہ سمجھایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر کیوں چلتے ہو، کیوں افواہوں پر تم کان دھرتے ہو، لوگوں کی باتوں پر کیوں کان دھرتے ہو، بلا تحقیق باتیں کیوں کہتے ہو. اس کا تمہیں خیال رہنا چاہیے، بلا تحقیق باتیں نہ کرا کرو جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اور 6واں اصول یہ سمجھایا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، دیکھو اصحاب مال جو تمہارے معاشرے کے اندر اچھے لوگ ہیں، صاحب فضل لوگ ہیں، صاحب مال لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے رہے، یہ غرباء اور مساکین کا خیال رکھتے رہے. اگر کسی غریب میں
تمہاری عزت پر کوئی حملہ کر دیا، کوئی بات اس نے بول دی، کوئی جملہ اس نے بول دیا جس سے تمہیں اذیت ہو گئی، جس سے تمہیں تکلیف ہو گئی، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اس کو شرعی حد لگ گئی ہے تو اس کے بعد تم اس کو اپنے معاشرے کا حصہ سمجھو اور اس پر تم خرچ کرو جیسے تم پہلے خرچ کیا کرتے تھے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ساتواں اصول یہ سمجھایا کہ بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں مت داخل ہوا کرو۔ استئذان اجازت کے احکام سمجھائے، 3 بار تم نے دستک دی، تمہیں کہا جائے گھر میں کوئی نہیں ہے یا نہیں دروازہ کھلا، مت داخل ہو جایا کرو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں، اور مت دروازے کی کواڑوں سے اندر دیکھا کرو، کنکھیوں سے دیکھنا حرام قرار دیا۔ کیوں؟ تاکہ بے حیائی معاشرے میں نہ پھیلے، انسداد فواحش، بے حیائی کے اسباب ختم کرنے۔ اور 8واں اصول قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مردوں سے یہ کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور 9واں اصول عورتوں سے بھی یہ کہیے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ پردے کے احکام سمجھائے، یہاں پر کن کن عورتوں، کن کن مردوں سے پردہ نہیں ہے، استثناء جو موجود ہے اس استثناء کو یہاں تفصیل سے بتایا۔ اور اسی طرح سے 10واں اصول وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بے نکاحوں کے نکاح کرو۔ بلا وجہ نکاحوں میں تاخیر کیوں کرتے ہو؟ کیوں تاخیر کرتے ہو؟ عمریں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بے حیائی اور فساد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آ جائے جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو، تو اب اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دو، فزوجوہ، نکاح کرا دو۔ اب اگر تم نہیں کراؤ گے تو معاشرے میں بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ تو پتہ چلا بے نکاحوں کے نکاح کراؤ۔ پھر سمجھایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ یہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال کے اسباب نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہم اس کا نکاح کرائیں؟ کہا اگر یہ فقیر ہے اللہ اپنے فضل سے اسے غنی کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک اسے غنی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، 11واں اصول یہ سمجھایا کہ تمہارے چھوٹے بچے اگر تمہاری خوابگاہوں میں داخل ہوتے ہیں، بلا اجازت داخل ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بار بار بچہ گھر میں داخل ہو اور اجازت آپ سے طلب کرے، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن وہ اوقات کے جن اوقات میں میاں بیوی کا میلاپ ہوتا ہے، ایک کمرے میں میاں اور بیوی علیحدہ ہوتے ہیں، ان اوقات کے اندر ان چھوٹے بچوں کو بھی اجازت لے کر، وہ بچے جو تمیز رکھتے ہیں ان کو اجازت لے کر اندر آنا چاہیے۔ والقواعد من النساء، 12واں قانون اور اصول یہ سمجھایا کہ معاشرے میں وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی رغبت نہیں رکھتی اور نکاح کی عمر سے نکل چکی ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ تخفیف کر دی گئی ہے، اور وہ تخفیف یہ ہے ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، وہ بہت زیادہ اگر حجاب کے کپڑے نہ بھی پہنے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن زینت اختیار کرنے کی اور زینت اختیار کر کے باہر نکلنے کی اجازت انہیں بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے 13واں اصول یہ سمجھا لیس علیکم علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، ہاں کچھ لوگ مستثنیٰ ہیں، معنی یہ کہ اگر نابینے ہیں، اسی طرح سے اعرج اور لنگڑے ہیں، یہ اگر تمہارے گھروں کے اندر گاہے بگاہے آ جاتے ہیں اور ان کو کھانے کی حاجت ہے اور ضرورت مند ہیں تو ان کی حاجت کو پورا کر لیا کرو۔ اور تم اپنے اقربا اور اعزا، اپنے قریب والوں کے گھروں سے اگر بلا اجازت بھی کھا لیتے ہو، جیسا کہ اپنے باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بھائی کے گھر سے، بہن کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، ان تمام گھروں سے اگر تم بغیر اجازت بھی لیتے ہو اور انہیں برا نہ لگتا ہو تو اس کی تمہیں گنجائش دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہی بابرکت ذات ہے، اس دنیا میں برکتیں اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اور پھر مشرکین کی جانب سے ہونے والے اعتراضات اور اس کے جوابات اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں، اور اس کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم، یہ جو اعتراض تھا مشرکین کا، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، کہ اس سے پہلے بھی رسول آئے، وہ بھی کھاتے، وہ بھی پیتے، ان کی بھی ضروریات، ان کی بھی حوائج تھی، یہ تو رسول چونکہ ہے ہی انسان ہے، انسانوں والی حوائج ہیں، انسانوں والی ضروریات ہیں، تو یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے۔ فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، کون رسول کی بات مانتا ہے، کون انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔